الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين۔ آج کا یہ ہمارا پروگرام ختم القرآن کے تعلق سے منعقد ہوا ہے۔ یعنی جیسا بتلایا گیا ہے کہ کچھ اسلام کے نونہالوں نے، ہمارے مستقبل کے بچوں نے قرآن کا ناظرہ ختم کیا ہے، کچھ بچوں نے 2-3 پارے حفظ کیے ہیں۔ اس کے تعلق سے ان کی تکریم کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے اتنا یہ بہترین جگہ پر بہترین جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ اور آپ ماشاءاللہ، آپ والدین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے بچوں کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے آپ اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حافظ قرآن کی تکریم، عزت کرنا اس کا حکم ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح حاکم کی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم وحامل القرآن، کہا کہ اللہ کی تعظیم و توقیر میں سے ہے، اللہ کی عزت، اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی کرنے میں سے ہے کہ ایک بزرگ مسلمان کی تم عزت کرو، اور یہ کہ تم ایک حافظ قرآن کی عزت کرو۔ حافظ قرآن کی عزت دنیا میں بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ احد میں بہت زیادہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام۔ جب ان کو دفن کیا جا رہا تھا، قبر میں ایک قبر میں 2-2 3-3 صحابہ کرام کو دفن کیا جا رہا تھا، پہلے کس کو رکھیں؟ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ کئی سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہیں، امامت کرانی ہے، کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے۔ حافظ قرآن کی عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ یہ تو دنیا میں، آخرت میں حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتوں سے، انعامات سے، اکرامات سے نوازے گا، آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہوگا۔ کل سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو وقار کا تاج کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک تاج ہے، اس کا نام ہے وقار، عزت والا تاج حافظ قرآن کو پہنایا جائے گا۔ صرف حافظ قرآن ہی کو نہیں، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ جن ماں باپ نے اس کو حافظ بنانے کے لیے محنتیں کی، کوشش کی، اپنا وقت لگایا، اس کے ساتھ تھکے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ہی بہترین لباس، کہ جو حافظ قرآن کے والدین کو دوسرے لوگوں سے الگ کرے گا، ایک امتیازی لباس پہنائے گا۔ تو میں شکر گزار ہوں یہ جو اریٹ انٹرنیشنل اسکول اور الفطرہ اسلامک پری اسکول کے ذمہ داروں کا، کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی عزت و توقیر کے لیے اس بہترین جگہ پر یہ بہترین پروگرام منعقد کیا ہے۔ حضرات، قرآن سے جڑے رہنا ضروری ہے اس فتنے والے زمانے میں، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو یورپ کنٹریز ہے، وہاں پر الحمدللہ اسلام قبول کرنے والوں کا ایک لمبی قطار ہے۔ کچھ دن نہیں گزرتے، کچھ لمحے نہیں گزرتے، ہر دن وہاں پہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ خبریں پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ان اسلام قبول کرنے والوں میں بڑے بڑے دانشور بھی، بڑے بڑے کھلاڑی بھی، اور بڑے بڑے فلم اسٹار بھی، سب ہیں۔ الحمدللہ یہ حق ہے، یہ پھیلے گا۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ زمانہ جس میں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو دہشت گرد کا مذہب بتلایا جاتا ہے، یا اسلام کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا، ایسے زمانے میں یہ پڑھے لکھے لوگ کیسے اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ان کو اسلام قبول کرنے میں مجبور کرتی ہے؟ یہ قرآن میں جو باتیں ہیں، پہلی بات تو ہمیں الحمدللہ ہمارا بچپن سے عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جتنا اللہ عظیم ہے، یہ کلام اتنا عظیم ہے۔ یہ قرآن فرقان ہے، حق اور باطل کو کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ایک نظم یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی پڑھی گئی، تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا تھا، اس میں ماشاءاللہ جب بتلایا گیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں،
بھئی اللہ ہی کی عبادت ہم کیوں کریں؟ کہ اس لیے کہ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے اس کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، اسی نے تمہارے لیے جینے کے سارے سہارے، زمین آسمان چاند سورج سب اسی نے کیا۔ بتلاتا ہے اللہ تعالیٰ، حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق کیوں؟ اس لیے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، اسی کے پاس بادشاہت ہے، اس کو نیند نہیں، اونگ نہیں، اس کو تھکاوٹ نہیں، ایسے ثابت کرتا ہے۔ اچھا دوسری طرف اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہیں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہ باقی سب مخلوق ہیں، باقی سب محتاج ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہیں، جو محتاج ہوگا وہ عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن بتلاتا ہے، آپ نے عنکبوت، سورۃ العنکبوت، یا پھر جو اللہ نے قرآن میں مکڑی کی مثال پیش کی ہے اس کو آپ کے سامنے ذہن میں ہوگا، یا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قرآن میں مکھی کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں ایسی کرتی ہو کہ جس کے سامنے جو اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے جو نظر و نیاز اس کے سامنے تم رکھتے ہو، اگر مکھی آ کر اس کے نظر و نیاز میں سے اس مٹھائی میں سے کچھ چیز اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے تو ان کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنی نظر و نیاز وہ اس مکھی سے چھین سکے۔ جو مکھی سے چھین نہیں سکتا، اپنا حق نہیں لے سکتا، وہ تم کو کیا دے گا، تمہاری کیا ضرورتیں پوری کرے گا، یا تم کو کیا خوشی دے گا؟ یہ ہے فرقان۔ قرآن یہ ہدایت ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، اور کیسے اپنے ماں باپ کا حق، اب کیسے اپنے پڑوسیوں کا حق، کیسے اپنے ساتھیوں کا حق، سب چیزیں وضاحت کے ساتھ بتلاتا ہے۔ یہ قرآن شفا ہے، یہ شفا ہے۔ آپ کا کون سا سوال ہے اللہ کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، موت کے بعد کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کیا اس قرآن جواب نہیں دیتا ہے؟ بالکل جواب دیتا ہے۔ روحانی شفا بھی ہے، باطن ظاہری شفا بھی ہے۔ الحمدللہ یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہماری روحیں اس سے متاثر ہوتی ہیں، ہمیں اس سے سکون ملتا ہے۔ ہم ہی کو نہیں، کتنے ہاسپٹلوں میں آج کل یہ سسٹم چلا ہوا ہے کہ قرآن کی تلاوت لگائی جاتی ہے، کتنے لوگوں کو اس سے قرآن سے شفا مل جاتی ہے اگر سچے دل سے پڑھا جائے، یقین کے ساتھ پڑھا جائے، اور یقیناً اس میں شفا ہے، یقیناً اس میں شفا ہے۔ روحانی شفا بھی، ظاہری شفا بھی۔ الحمدللہ یہ قرآن ہے، ہمیں اس قرآن سے زیادہ جڑنا ہے۔ الحمدللہ آپ سب والدین مبارکباد ہیں، آپ سب والدین مبارکباد ہیں کہ آپ نے ایک ایسی اسکول کو چنا کہ جہاں پر بچوں کو ان کی تلاوت سے ہی ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ سے ہی ہو رہا ہے، ان کو کم از کم کچھ صورتیں یاد ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی نمازیں درست ہوں، ان کی زبان میں عربی الفاظ جو دعائیں ہم کو کرنا ضروری ہے نمازوں میں وہ درست ہو رہی ہیں۔ ورنہ ہم نے دیکھا، ہم وہاں پہ رہتے تھے الحمدللہ، مدینے میں مکہ وغیرہ جانا ہوتا تھا، بہت سارے ہمارے لوگ عمرہ پہ آتے تھے، حج پہ آتے تھے، ہم کو بلایا جاتا تھا کہ آئیے ملاقات کیجئے یا ہمارے ساتھ عمرہ کیجئے۔ اچھا چلیے ہم چلے گئے، جا کے ان کو دعا پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ابھی ہم طواف میں ہیں، یہاں پہ ابھی یہ رکن یمانی آ گیا ہے، حجر اسود کے درمیان پڑھنا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پڑھیے، پڑھ نہیں پا رہے، خرچ کر کے بڑا خرچ کر کے آئے ہیں، لیکن چونکہ شروع سے نہیں پڑھے، اس عربی تعلیم پہ زور نہیں دیا، زبان نہیں پلٹتی ہے، بار بار پڑھانا پڑتا ہے۔ اچھا چلیے کہ صفا پہاڑی پہ چڑھے گئے، بھئی صفا پہاڑی پہ دعا کرنا ہے، الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، ساری تعریف ایک اکیلے اللہ کے لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کافروں پہ فتح دے دی، ساروں کو شکست کر دیا، اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ بھئی اس صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اللہ نے جو اس مکہ میں اور پورے عالم میں اسلام کو فتح دی ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پڑھیے الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، پڑھیے، پڑھ نہیں پاتے، ہم کچھ بولتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں، بلکہ یہاں تو یہ تو چلیے مسنون چیزیں ہیں، نماز کہاں سے درست ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ثنا یاد نہیں ہے، یاد ہے بھی تو پھر پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ کے ساتھ۔ یہ ہم جو لوگ اپنے بچوں کو یہ جو ضروری چیز ہے جس سے نماز صحیح ہو اگر نہیں پڑھاتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ آپ پڑھائیں، بہت اچھی اسکول میں پڑھائیں، لیکن آپ نے نہ اتنی بنیادی تعلیم نہیں دی کہ جس کی وجہ سے ان کی زبان پہ یہ عربی الفاظ چڑھیں اور صحیح طور سے ادا ہو۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا جب وہ تشہد پڑھ رہے ہیں تو تشہد صحیح طور سے ادا نہیں ہو رہا ہے، جنازے کی نماز میں کھڑے ہیں، باپ کا جنازہ ہے، بھائی کا جنازہ ہے،
जनाजे की दुआ याद नहीं है, दुआ अगर मोबाइल में लिखी हुई है तो पढ़ भी नहीं सकते। निकाह में हाजिर हो रहे हैं, मैं आप लोगों को भी पूछूंगा, आप निकाह में जा रहे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट लेके जा रहे हैं, किसको दुल्हा दुल्हन को दुआ देने की, दुल्हा दुल्हन को जो सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा जो नबी वसल्लम दिया करते थे दुआ की शक्ल में, किसको याद है या कौन पढ़ते हैं? ये असल चीजें हैं हमारी, ये असल चीजें हैं। तो आप मुबारकबाद है जो वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए ऐसी स्कूल का इंतखाब किया कि जहां पर वो दुनियावी तालीम के साथ साथ कुछ वो तालीम हासिल कर रहे हैं कि जिसमें उनका सूरह फातिहा और फिर बहुत अच्छी अच्छी सूरतें कि जिसकी तहत उनकी नमाजें अदा हो सके वो सीख रहे हैं। और कुरान, अभी मैं कुरान की फजीलत के ताल्लुक से आपने बहुत कुछ सुना, कुरान की फजीलत के ताल्लुक से आखिरी बात बताकर मैं ये बात ख़त्म करूँगा। अभी रमज़ान आने वाला है, अभी आज जुमेरात का दिन है, अभी इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह की मर्जी इतवार को या हफ्ते को पहला रोज़ा हो सकता है, जो अल्लाह की मर्जी। लेकिन आप एक फ़र्क महसूस करेंगे, अभी जो कल जुमा का दिन होगा और शनिचर का दिन है, इतवार का दिन होगा, फ़र्क महसूस होगा। हमारी दिल खुद ब खुद इबादत की तरफ आमादा हो जाएंगे। हम खुद चाहेंगे कि हम ज़्यादा ज़्यादा कुरान पढ़ें, हम खुद चाहेंगे कि ज़्यादा ज़्यादा सदका और खैरात करें, घर वालों को अच्छा खिलाएं, अच्छा इंतजाम करें। ये फ़र्क क्यों होता है? रमज़ान में जो एक इबादत की लज्जत या इबादत का मिजाज जो बन जाता है, ये इस वजह से होता है कि जो नबी ने फरमाया है कि जन्नत में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बुराई से खुद आदमी भागता है, बल्कि अभी हम भागना शुरू कर दिए। आप में से बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे जो फजूल के काम करते थे वो छोड़ दिए होंगे कि भाई रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, अभी संभल के रहना है, सुधर के रहना है। दिल आपका आमादा हो रहा है। ये क्यों होता है कि जो हदीस में है कि रमज़ान में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसका एक मतलब उलमाए किराम ने यह बताया है कि हकीकत में भी बंद किए जाते हैं और जहन्नम में जाने के असबाब भी इसमें तंग कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। रमज़ान में रोज़े जैसी अजीम इबादत कि आदमी अल्लाह के खातिर अपना खाना पीना महबूब चीज़ छोड़कर अल्लाह के लिए सब भूख बर्दाश्त करता है। तरावीह है, कुरान की तिलावत है, दुआएं हैं, रोज़ा इफ्तार कराना है, ये सारी चीज़ें रमज़ान में क्यों रखी गई हैं? रमज़ान को दूसरे महीनों पर क्यों फजीलत हासिल है? इसलिए कि इस महीने में सिर्फ कुरान नाजिल हुआ था। रमज़ान को जो दूसरे महीनों पे अल्लाह ने फजीलत दिया और कुरान में और रमज़ान में जो इबादत के सारी तरीके जो आसान रखा है, ये सिर्फ कुरान के एजाज़ में है, कुरान की बरकत से है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। ये आज माशाअल्लाह बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आए थे, हम भी ईद में पहनेंगे जी। ये सब खुशियां किस लिए है? ये कुरान के लिए है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान कितनी अजीम चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है कि हम इससे जुड़ें, इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, इसको पढ़ें और इसमें तदब्बुर करें, इसको माना समझें, याद रखें। मेरा और आपका अकीदा है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह अलीम है, हर चीज़ को जानता है। अल्लाह खबीर है, हर चीज़ की उसको खबर है। अल्लाह लतीफ़ है, बारीक से बारीक चीज़ों को उसकी खबर है। अल्लाह हकीम है, उसकी कोई बात हिकमत से खाली नहीं है। ये कुरान उसका कलाम है। इससे बढ़ के कोई कलाम हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम कुरान से दूर हैं, सुनते नहीं है कुरान, पढ़ते नहीं है कुरान का तर्जुमा नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तफसीर नहीं पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं और अपना नुकसान हम कर रहे हैं। दावत है आप सबको कि हम कुरान से जुड़ें। कुरान ये अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सरा अल्लाह के हाथ में, एक सरा मखलूक के हाथ में। जो कुरान पढ़ता है वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, जो कुरान पढ़ता है वो अल्लाह से जुड़ा हुआ है, वो अल्लाह से टच में है। ये कुरान उसको बहकने नहीं देगा, गुमराह होने नहीं देगा, काफिरों के हवाले नहीं करेगा, बल्कि उसके ईमान की हिफाजत करता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान की अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए, कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का हक उसको सही तौर से अदा करना है, तजवीद के साथ पढ़ना है, जिसके लिए महफिल सजाई गई है उसके सारे हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करूँगा इस प्रोग्राम के इंतज़ाम करने वाले अरीट इंटरनेशनल स्कूल और अलफित्रा इस्लामिक प्री स्कूल का, और फिर खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझको यहाँ पर आने के लिए कहा गया और कुछ मौका दिया गया कुछ बोलने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा करे।
ہماری جو بھی چھوٹی بڑی لغزشیں ہیں اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ایک بہترین ماں باپ بنائے، اور اللہ ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، جس زمانے کے سارے فتنوں سے ان کو بچا کے رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔